کی عظیم الشان رات، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم سلطان انبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان معجزے سے نوازا۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزات دے کر بھیجا، اور اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المبین۔ فرمایا سارے کے سارے انبیاء جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے واضح نشانیوں کے ساتھ معجزات کے ساتھ آئے، اور صحیفوں کے ساتھ اور روشن کتابوں کے ساتھ آئے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کو معجزات سے اللہ نے نوازا۔ کسی کو ایک معجزہ دے دیا، کسی کو 2 دے دیے، کسی کو 3 دے دیے، کسی کو 7، کسی کو 9۔ مختلف انبیاء علیہ السلام کو ان کی شان کے مطابق معجزوں سے نوازا گیا، اور بہت سارے معجزات کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا۔ لیکن جب اپنے محبوب علیہ السلام کی باری آئی، جب سب سے آخری نبی کی باری آئی، کائنات کے دولہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اور یہ سلطان انبیاء کی باری آئی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو صرف میں نے معجزہ دے کر نہیں بھیجا، 1 2 3 4 5 گنتی کے اندر معجزات جو ہے وہ دے کر نہیں بھیجا، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس اللہ رب العزت کی جانب سے واضح دلیل آ گئی۔ سبحان اللہ۔ پہلے انبیاء دلیلیں لے کر آئے، بالبینات، جاءوا بالبینات، دلیلیں لے کر، معجزات کو لے کر آئے، لیکن فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ اور دلیل بنا کر دے۔ سبحان اللہ۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک اللہ نے معجزہ بنا کر دیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ بن کے آئے، اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، اور معجزہ بن کے آیا ہمارا۔ سارے انبیاء کو اللہ نے معجزات سے نوازا ہے، لیکن ہمارے نبی وہ ہیں جن کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا مکے میں رہنا، مدینے میں رہنا، غاروں میں جانا اور عبادتیں کرنا، آپ کا ایک ایک پل معجزہ ہے۔ کھانا پینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی سیرت جو ہے وہ بھری پڑی ہے، اور سارے کے سارے آپ کے معجزات ہیں، بے شمار معجزات ہیں جن کو بندہ گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اتنے معجزوں سے نوازا۔ لیکن آج کی رات یہ شب معراج، اللہ رب العزت نے جو معراج کا عظیم الشان معجزہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، یہ بڑے معجزات میں سے، جیسے بڑے بڑے معجزات میں جیسے قرآن کریم ہے، قرآن مجید، اللہ رب العزت نے یہ بھی اپنے محبوب کو معجزہ عطا فرمایا۔ اور قرآن جیسی کتاب پہلے انبیاء کے پاس نہیں، پہلی آسمانی کتابیں ضرور ہیں لیکن قرآن جیسی کتاب نہیں۔ قرآن رب العزت نے ایسی بے مثال، بے مثل و بے مثال کتاب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو قرآن بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عظیم معجزہ عطا فرمایا، اور اسی طرح اس رات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عظیم الشان معجزہ معراج سے نوازا۔ اور معراج ہے کیا؟ معراج کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم منانے بیٹھے ہیں، یہاں پر ہم جو ہے وہ ذکر و اذکار میں بیٹھے ہیں، اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھے ہیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور رفعت کو سننے کے لیے بیٹھے، بیان کرنے کے لیے، تذکرہ کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ ہم صحابہ کرام کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام بھی بیٹھا کرتے تھے اور انبیاء کا ذکر کیا کرتے تھے، نبیوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ 2 حدیثیں ایسی ہیں جن کے اندر صحابہ کرام بیٹھ کر پہلے نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ صحابہ کی اس محفل کے اندر خود حضور تشریف لے آئے اور آپ نے پھر خود اپنی شان کو بھی بیان فرمایا اور صحابہ سے اپنی شان کو سنا۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان کو شاباش بھی دی، فرمایا بالکل تم سچ فرما رہے ہو کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بڑی شانوں سے نوازا، جناب ابراہیم کو بڑی شانوں سے نوازا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو بڑی شانوں سے نوازا، جناب عیسیٰ کو بڑی شانوں سے نوازا، لیکن فرمایا اے میرے امتیوں، اے میرے صحابہ، الا وانا حبیب اللہ، فرمایا سنو اللہ رب العزت نے مجھے اپنا محبوب بنا کر بھیجا۔ کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے، فرمایا سارے نبی شانوں والے ہیں، سارے نبی رفعتوں والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو شان اور جو رفعت اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی ہے، اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، پہلے کسی نبی کے حصے میں نہیں ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں ہیں جو صحابہ کرام بھی بیان کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اور الحمدللہ ہم فخر کر سکتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معراج النبی میں کیا ہے؟ یہی ہے نا محفل۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ معراج کی محفل کہاں سے آ گئی، ان کو جو ہے وہ کئی باتوں پہ اعتراض ہے۔ ہم کہتے ہیں اعتراض نہ کرو اور یہ لوگوں کو جو ہے وہ پریشان نہ کرو، لوگوں کو فتنے فساد کے اندر نہ ڈالو۔ اگر وہ معراج منا رہے ہیں تو اپنے محبوب کا ذکر ہی کر رہے ہیں نا، اپنے آقا کا ذکر کر رہے ہیں، رب کے محبوب کا تذکرہ ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے سلطان اور امام کا ذکر ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا، اور سارے کا سارا قرآن تو میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں میں اترا ہے۔ یہ زیرہ زبرہ شدہ مدہ شان تیری میں چاہیے، اور خاصا لوکا آبا لوکا خبر نکائی خاصا رمضہ پائی۔ تو یہ سارے کا سارا قرآن تو عاشقوں سے پوچھے تو یہ ہمارے آقا کی شان کو بیان کرتے ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اظہار کرتا ہے۔ اگر عاشق یا عاشقان رسول قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو چاہے وہ پہلا سپارہ ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، چوتھا ہو، پانچواں ہو، چھٹا ہو، اور چاہے کوئی بھی سورت ہو، ہر سورت سے بلکہ قرآن کی ہر آیت سے عاشقان رسول اپنے آقا کی شان کو بیان کر سکتے ہیں، اپنے آقا کی شان اور عظمت کو بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ سارے کا سارا قرآن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی نعت بنا کے اتارا ہے اور محبوب کے قلب اطہر پہ اتارا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ عظیم الشان یہ رات اور معراج کی رات جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معجزہ معراج عطا فرمایا، اور میں عرض کر رہا تھا کہ یہ معراج کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے اس کے بارے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ اس رات کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی، بولو سبحان اللہ، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی معراج شروع ہوئی، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرا، اور سدرا سے بھی آگے لا مقام میں اپنے جلووں میں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بلا کر، جہاں پر کسی کا جو ہے وہ کسی کی طاقت نہیں وہاں پہنچنے کی، لا مقام کے اندر خالق کائنات عز و جل نے اپنے محبوب کو بلا کر اپنا دیدار عطا فرمایا، سبحان اللہ، اور حالت بیداری کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار فرمایا، جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں سے حضور علیہ السلام نے اپنے رب کا اس رات کو کیا کیا؟ دیدار کیا، بولو کیا کیا؟ دیدار کیا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آج کی رات صرف یہ ہوا کہ جبریل کو دیکھا، انکار کرنے والے کہتے ہیں جبریل کو دیکھا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا۔
ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسا جو ہے وہ یہ رفڑ ہے اور کیسی یہ لوگوں کو پریشانی کے اندر مبتلا کر رہے ہو. جبریل امین تو وہ ہے فرشتوں کے سردار ہیں, فرشتوں کے سردار ہیں, لیکن جبریل امین وہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے. کتنی مرتبہ حاضر ہوئے؟ 24,000 مرتبہ جبریل امین خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قرآن لے کر آتے تھے. نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرامین لے کر آتے تھے. اور اگر میں یہاں پر روک کر یہ عرض کروں کہ قرآن پاک کی آیتیں کتنی ہیں؟ قرآن پاک کی آیات ہیں 6,666 غالباً 6,666. اگر ایک ایک آیت کو بھی جبریل امین لے کر آئے تو پھر 6,500 سال جو ہے وہ یہ 6,500 مرتبہ جبریل امین آتے. لیکن حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار آقا کریم کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ آئے. کتنی مرتبہ آئے؟ 24,000 مرتبہ. تو 24,000 مرتبہ جو حضور کی بارگاہ میں بار بار آتے ہیں, بار بار آتے ہیں, سدرہ چھوڑتے ہیں مدینے آتے ہیں, سدرہ چھوڑتے ہیں مکے آتے ہیں, سدرہ چھوڑتے ہیں غار حرا میں, سدرہ چھوڑتے ہیں اور پھر جو ہے وہ حضور جہاں جہاں جاتے ہیں یہ جبریل امین پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. تو کیا معراج کی رات ان کی زیارت کرنے کے لیے لامکاں میں جانا تھا؟ جو سدرہ پہ ہی لے گئے اور پھر اس سے بھی آگے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلا کر اپنا دیدار عطا فرمایا. یہ اس رات میں معراج اصل یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا. حضرات گرامی قدر, اس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرماتے ہیں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات سویا تھا, آرام کر رہا تھا, میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے آ کر میرے سینے کو چاک کیا, میرے سینے کو جو ہے وہ چاک کیا اور سینے سے دل مبارک کو نکالا اور دل کو نکال کر پھر ایمان کے نور سے اس کو بھر دیا, ایمان کے نور سے بھر دیا. حضور فرماتے ہیں, حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں, فرمایا حضرت جبریل امین نے میرے دل کو نکالا اور اسے ایمان کے نور سے بھر دیا, پھر اسے دل کے جو ہے وہ سینے کے اندر رکھا اور پھر سینے کو جو ہے وہ اوپر سے سی دیا, پہلے چاک کیا, سینہ کھولا اور دل نکالا, دل کو دھویا, اس کے اندر ایمان کو بھرا اور پھر جو ہے وہ وہی اس کی جگہ پہ رکھ کر اوپر سے سینہ بند کر دیا. حضور فرماتے ہیں میں سارا منظر دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. یہاں سے شان مصطفیٰ سمجھ نہیں آتی. ایک بندہ آج جو ہے وہ کون سا انسان ہے, کون سا یہ بندہ ہے کہ جس کے سینے کو چاک کر کے دل نکال لیا جائے اور پھر وہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہو اور پھر وہ جو ہے وہ ہوش کے اندر ہو اور اس کے سامنے سارا منظر ہو. ایسا نہیں, بلکہ یہ صرف شان ہے تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان ہے, یہ انبیاء کے سلطان کی شان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ سارا منظر جو جبریل امین کر رہے تھے میں سارا کچھ دیکھ رہا تھا. فرمایا پھر حضرت جبریل امین نے براق لے کر آئے تھے, جنتی سواری لے کر آئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معراج کی رات اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سردار کو جبریل امین کو بھیجا اور صرف اکیلے نہیں, فرمایا اے جبریل پہلے جاتے ہو, اکیلے جاتے ہو, وہی لے کر جاتے ہو اور پھر جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے جاتے ہو اور اکیلے بھی چلے جاتے ہو. لیکن آج یہ ناز کی رات ہے, آج محبوب کے ناز اٹھانے ہیں, آج محبوب کی شانیں بتانی ہے, آج محبوب کو بڑے ناز کے ساتھ لے کر آنا ہے. فرمایا آج اکیلے نہیں جانا بلکہ آج تم 70,000 فرشتوں کی جماعت ملے. 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر جناب جبریل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر جب جو ہے وہ نبی علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں, دوسری حدیثوں کے اندر آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جو ہے وہ جگایا, کیسے بیدار کیا. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرما رہے جبریل امین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرا محبوب آرام کر رہا ہے, سو رہا ہے,
اسے جگانا کیسے ہے؟ کہیں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، تو اسے کیسے جگاؤں؟ کیا آواز دوں؟ کیا جو ہے وہ کون سا انداز ہو جو تیرے محبوب کے شایان شان ہے، جو تیرے محبوب کے آداب کے خلاف نہ ہو؟ اور آج یہ ادب مصطفیٰ بھی ملحوظ خاطر رہے، اور پھر آقا کریم کو میں جو ہے وہ جگا بھی سکوں۔ یا باری تعالیٰ تو بتا تیرے محبوب کو کیسے جگاؤں؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جبریل تیرے ہونٹ میں نے کافور کے بنائے ہیں، اور اپنے ہونٹوں کو میرے محبوب کی تلیوں سے لگا، میرے محبوب کی تلیوں کو چوم کر آج جگا، اور آج بتا دے زمانے والوں کو جو بعد میں آ کر کہیں گے کہ یہ جبریل کی زیارت کرنے گئے تھے، یا پتہ نہیں جبریل نے، حضرت جبریل امین نے یہ غار ہرا کے اندر پہلی وحی لاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا اقرا آپ پڑھیے، اقرا آپ پڑھیے، تو لوگوں نے کہا یہ تو استاد ہیں، اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ شاگرد بن گئے۔ فرمایا آج تلیوں کو چوم، اور یہ بتا کہ کوئی جو ہے وہ استاد اپنے شاگرد کی تلیاں نہیں چومتا، بلکہ شاگرد استاد کی تلیاں چوما کرتے ہیں۔ استاد کے قدموں کو چوما جاتا ہے، شاگرد کے قدموں کو نہیں چوما جاتا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین کی حاضری ایسی ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب کی تلیاں چوم کر ان کو جگاؤ، بیدار کرو۔ اور نبی علیہ السلام تو جو ہے وہ اس طرح نہیں سو رہے تھے جیسے ہم سوتے ہیں، غفلت کی نیند تو نہیں سوتے۔ حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں جو ہے وہ بند ہو جاتی ہیں، آنکھیں آرام کرتی ہیں، لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ حضور کی نیند بھی ایسی نہیں تھی، لیکن یہ آج کی رات ناز کی نیند تھی، یہ ناز والی نیند تھی۔ یہ چونکہ اللہ رب العزت نے محبوب کے ناز اٹھانے تھے، ویسے تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ساری رات بیدار رہتے، آپ ساری رات بیدار رہتے، عبادت کرتے رہتے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو قیام کرتے ہو لیکن رات کو تھوڑا قیام کر لو، ساری رات نہ کرو بلکہ آدھی رات کر لو، آدھی رات کر لو یا اس سے بھی تھوڑا کر لو۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری رات جاگنے والے ہیں، بیدار رہنے والے ہیں، لیکن اس رات جو حضور سوئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ناز اٹھانے تھے محبوب کو خود ہی سلا دیا، تاکہ جبریل آئے اور جبریل آ کر میرے محبوب کی تلیوں کو چوم کر جگائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے براق آیا، یہ ساری شانیں، یہ ایک معجزہ معراج ہے، لیکن اس کے اندر قدم قدم پہ حضور کی شانوں کا اظہار، قدم قدم پر حضور علیہ السلام کی رفتوں کا جو ہے وہ اظہار ہے۔ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور اس رات بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دولہا بنایا، اور 70,000 فرشتوں کی بارات کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو ہے وہ گھر سے یہ آمد ہوئی، یہ جلوس کی شکل میں، یہ فرشتوں کا جلوس ہے، اور یہ جلوس کی شکل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے۔ اب مراد سواری ہے، اور وہ سواری بھی عام نہیں، یہ سواری بھی دنیا والی نہیں، بلکہ یہ سواری جنتی سواری ہے۔ یہ سواری وہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ سواری وہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی شانوں والے، عظمتوں والے ہیں، ان کی سواریاں بھی عظمت والی ہیں۔ جس سواری پہ انبیاء تشریف فرما ہوئے وہ ساری برکت والی ہے، لیکن خدا کی قسم ایسی سواری کسی نبی کے حصے میں نہیں آئی، ایسی سواری کسی کو نہیں ملی جیسی سواری اللہ رب العزت نے معراج کی رات اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ جنتی براق جو ہے وہ پیش کیا گیا، جو آج سے پہلے کبھی بھی سواری کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے براق کی ابتدا فرمائی، اور پھر یہ براق چلتا ہے، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر یہ براق پہ ہوتا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا پاک ہے وہ ذات
پاک ہے وہ ذات کہ جو سبحان الذی اسرا، جس نے اپنے محبوب اپنے جو ہے وہ اپنے خاص کو سیر کرائی، اپنے محبوب کو سیر کرائی. کہاں سے؟ فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. یہ زمینی معراج کا ذکر ہے. ان آیات میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہی جو ہے وہ معراج ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک زمینی معراج کا ذکر ہے. اور باقی جو حدیثیں ہیں یا جو باقی قرآن کی آیتیں وہ کہاں جانی ہے؟ اگر آسمانی معراج کو نہ مانا جائے، اگر جو ہے وہ باقی معراج کو نہ مانا جائے، تو پھر باقی جو ہے وہ آیات قرآن کی سورہ نجم کہاں جائے گی؟ سورہ نجم کے اندر اللہ رب العزت نے آسمانی معراج کا ذکر فرمایا. یہ زمینی معراج کا تذکرہ ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، کیونکہ یہ معراج بھی ایسی تھی، یہ سفر بھی ایسا تھا، یہ سیر بھی ایسی تھی کہ یہ بھی کافروں کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی. سبحان کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک بندہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو کے آ جائے، یہ بھی ابو جہل کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا، ابو لہب کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا کہ ایک مہینہ جانے پہ لگتا ہے، ایک مہینہ واپس آنے پہ لگتا ہے، اور جب رات کے تھوڑے سے حصے میں محبوب یہ سیر کر کے آئے اور صبح آگے بتایا میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کی، تو ابو جہل کہنے لگا، گروپ پہ گڈھا بنایا اور اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، کہنے لگا دیکھو آج ایک نیا جو ہے وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک نیا جو ہے وہ شوشہ مل گیا، آج مذاق کرنے کے لیے ایک نیا حربہ مل گیا، آج لوگوں کو ورگلانے کے لیے ایک نیا طریقہ مل گیا، آج جو ان کے جو ہے وہ ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو ان کے قریب ہیں، جو مسلمان ہو چکے، آج ان کو پیچھے ہٹانے کا بڑا حسین موقع جو ہے ہمارے ہاتھ لگ گیا. کہنے لگا کہ دیکھو یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 2 مہینے کی مسافت ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں میں رات کو گیا تھا راتوں رات واپس آ گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے پروپیگنڈا بنایا، لیکن پروپیگنڈا بنا کر وہ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس جاتا ہے. کہا جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق ذہن میں یہ خیال آیا کہ سب سے پہلے تو اسے میں ہٹاؤں گا جو بڑا قریب ہے، جو بڑا قریب ہے، اور جس نے سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، اور جو ہے وہ طاقتور بھی ہے، اور وہ بہت بڑا جو ہے وہ تاجر بھی ہے، اور بڑی اس کی شہرت بھی ہے. آج سب سے پہلے اس کو جا کے برگلاتے ہیں، اس کو ہٹاتے ہیں کہ کوئی بندہ کیسے جو ہے وہ راتوں رات جا کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کر لیتا ہے اور پھر واپس بھی آ جاتا ہے. اور یہ بات جو ہے یہ ابو بکر کو اسلام سے ہٹا دے گی ان کے خیال کے اندر، ابو جہل کے خیال کے اندر، ابو لہب کے خیال کے اندر. لیکن جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے جی تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں میں راتوں رات گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کر کے واپس آ گیا. اور یہ اس نے جو ہے وہ پہلے تو ایسے پہلی بجائی نا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ایسے کر سکتا ہے راتوں رات اتنا لمبا سفر طے کر کے واپس آ سکتا ہے؟ کہا جی نہیں. تو کہنے لگا پھر یہ بات تو تمہارے نبی نے کی ہے جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، محمد نے کی ہے کہ وہ راتوں رات اتنا لمبا سفر کر کے واپس آ گئے. فرمایا حضرت ابوبکر صدیق تھے نا آگے کوئی آج کا اپنی عقلوں میں توڑنے والا نہیں تھا، آج کا کوئی جو ہے وہ شر پھیلانے والا نہیں تھا. یہ صحابہ تھے اور یہ صحابہ کا لیڈر تھا جناب ابوبکر صدیق. کہا اچھا یہ بات میرے نبی نے کی ہے، یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. فرمایا ابو جہل سن، اس سے آگے بھی میرے آقا کچھ فرمائے تو میں وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. صحابہ کا ایمان یہ ہے کہ اس سے آگے بھی نبی علیہ السلام کچھ فرماتے تو میں تو وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان. فرمایا میرے آقا تو اس سے آگے اس سے بڑی بڑی باتیں میں نے سرکار سے سنی اور میں نے تسلیم کر لیا. میں نے رب کو دیکھا نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا رب ہے، میں نے مان لیا. میں نے جو ہے وہ یہ فرشتوں کو دیکھا نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، ہم نے مان لیا. میں نے جو ہے وہ پہلے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، ہم نے مان لیا. فرمایا ہم نے تو بڑے بڑے غیب نبی علیہ السلام کی زبان سے سنے اور ہم نے مان لیا، ہم نے تسلیم کر لیا. حضرات گرامی قدر، یہ معراج النبی کے اندر جتنے بھی جو ہے وہ قدم قدم پر نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں. مسجد حرام سے
مسجد اقصی تک کا سفر، اور پھر مسجد اقصی میں کیا کیا؟ آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصی میں پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے سارے کے سارے نبی موجود تھے، سارے نبی صفیں بنا کر جو ہے وہ کرے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کو، آپ کی سواری کو جناب جبریل امین ایک پتھر کے ساتھ جو ہے وہ آپ باندھ دیتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو لے کر صفیں چیرتے ہوئے مصلی پر لے آتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو ہے وہ باقی انبیاء موجود ہے، اے جبریل مجھے کیوں آگے کرتے ہو؟ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام موجود ہے، جناب آدم علیہ السلام موجود ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے، بڑی بڑی شانوں والے نبی آج جو ہے وہ موجود ہے، کوئی بھی امامت کے مصلی پر کھڑا ہو جائے اور نماز جو ہے وہ پڑھا دے، فرمایا مجھے جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ آگے کر رہے ہو؟ فرمایا عرض کی جبریل امین نے، کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رب بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ مصلی پر ہو، اور آج سارے نبی بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی مصلی پر ہو۔ آج کی رات کوئی جو ہے وہ مصلی پہ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں آپ کی موجودگی میں، فرمایا سارے کے سارے نبی آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور آپ کو آج امام الانبیاء بنایا ہے۔ یہ بھی اس معراج کے معجزے کے اندر امام الانبیاء بھی نبی علیہ السلام اسی رات میں آپ نے نبیوں کی امامت فرمائی، اور سارے نبی صفیں بنا کر جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہیں، جن میں بڑے بڑے جلیل القدر جو پہلے سلطنت کر گئے تھے، جو پہلے حکومتیں کر گئے تھے، جو پہلے جو ہے وہ امتوں کو تبلیغیں کر چکے تھے، اور سارے نبی اپنی قبروں سے جو ہے وہ نکل کر، یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے، یہی تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو جو قبروں کے اندر حیات دی ہے، اس کو تم سمجھ نہیں سکتے، تم کہتے ہو شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، ہم کہتے ہیں اگر شہید زندہ ہے تو نبی کی زندگی سے اعلیٰ ہے، شہید امتی ہوتا ہے اور نبی تو نبی ہوتا ہے۔ تو اس رات میں ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ سارے کے سارے نبی اپنی قبروں سے نکل کر مسجد اقصی میں آ گئے، مسجد اقصی میں آ گئے، اور مسجد اقصی میں آ کر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، اور پھر یہاں سے جو ہے وہ آسمانی معراج کا ذکر جو ہے وہ یہ شروع ہوتا ہے۔ یہ زمینی معراج تھی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر نبی علیہ السلام پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، یہی نبی جو پہلے یہاں پر نماز پڑھ رہے تھے آقا کریم کے پیچھے، اور پھر خطبے بھی ہوئے، لمبا ذکر ہے لیکن میں شارٹ کر رہا ہوں۔ یہ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پہ جاتے ہیں تو پھر آگے انبیاء علیہ السلام حضور کا استقبال کرتے ہیں، ہر آسمان پہ نبی کھڑے، فرشتے کھڑے، آقا کریم کا استقبال ہو رہا ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے، ساتھ بھی فرشتے آ رہے ہیں، ساتھ براق آ رہے ہیں، جبریل امین فرشتوں کے سردار ساتھ آ رہے ہیں، اور نبی سارے جو ہے وہ مسجد اقصی میں استقبال کر رہے ہیں، اور جب حضور یہاں سے آسمانی معراج شروع کرتے ہیں تو پھر وہاں پہلے آسمان پہ جب پہنچتے ہیں وہاں بھی نبی کھڑے، وہاں بھی سلامیاں دینے کے لیے، سلوٹ کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے، مرحبا کہنے کے لیے، اہلا وسہلا کہنے کے لیے انبیاء موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، جس آسمان پہ جاتے ہیں اہلا وسہلا مرحبا کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، ویلکم کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کو سلامیاں پیش کی جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو ہے وہ آسمانی معراج، اور پتہ ہے زمین سے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال کی مسافت ہے۔ کتنی مسافت ہے؟ 500 سال۔ آج تک کوئی آسمان پہ نہیں پہنچا، چاند تک پہنچے، چاند بہت نیچے، چاند تو ایک سیارہ ہے، بہت چھوٹا سیارہ ہے، اور یہ تو بہت نیچے ہے، لیکن آسمان تک کوئی نہیں پہنچا۔ آسمان پر پہنچنے کے لیے 500 سال لگتے ہیں، بندہ صبر کرتا رہے 500 سال پھر آسمان تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ پہلا آسمان ہے، اور پھر آسمان کی موٹائی جو ہے، آسمان کتنا موٹا ہے، اس آسمان کو کراس کرتے کرتے 500 سال لگتے ہیں، آسمان کو کراس کرتے کرتے 500 سال کی مسافت ہے، یعنی یہ ایک جو زمین سے لے کر آسمان تک، اور پھر آسمان سے آسمان کو کراس کرتے ہوئے 500 سال، اسی طرح گنتے جائیں ساتوں آسمان۔
یہ ساتوں آسمان کی مسافت، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں کر رہے تھے، رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں حضور سیر کر رہے، لیکن 500 سال کی مسافت ہے، اور پھر آسمان 500 سال کی مسافت ہے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، اور ساتوں آسمان سے بھی اوپر سدرہ ہے جو جبریل امین کا مقام ہے، جو فرشتوں کے سردار کا مقام ہے، جہاں پر حضرت جبریل امین بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں، جو ایک بیری کا درخت ہے کہ معراج کی رات وہاں پر جو ہے اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات برس رہے تھے، اللہ رب العزت کے نور کی برسات ہو رہی تھی، اور یہ سدرۃ المنتہا جو ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، یہاں تک جبریل کا ساتھ تھا، یہاں تک، بس میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، یہاں تک جبریل امین کا ساتھ تھا، اور اب جبریل بھی پیچھے جو ہے وہ رہ گئے، اب جبریل بھی ہاتھ جوڑ دیے، کہا، عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جہاں تک آپ کا ساتھ دینا تھا، جہاں تک میری طاقت تھی، یہ سدرہ میرا مقام ہے، سدرہ سے آگے میں نہیں جا سکتا، یا رسول اللہ اس سے آگے ایک بال برابر بھی بنوں تو میرے پر جو ہے وہ نور کے ساتھ جل جائیں گے۔ یہاں پر روک کر مجھے بتائیں، جبریل امین تو نور، فرشتے تو نور ہوتے ہیں، اور جبریل امین تو فرشتوں کے سردار ہیں، ہے نور جو ہے وہ نور علی نور، لیکن نور بھی کہہ رہا ہے آگے ایسا نور ہے کہ اگر میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائے، تو آگے کون جائے؟ نور والا آیا ہے، سارا نور لے کر آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، اور سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور جایا ہے، ایسے ہی اہل سنت نے نہیں پڑھا، آگے اب وہ جائے جس کا سارے کا سارا نور ہے، جبریل امین نور ہے، لیکن ایسا نور نہیں جو آگے رب العزت کے جو ہے وہ آگے انوار کی برسات ہے اس کا یہ سب نہ کر سکے، لیکن فرمایا محبوب، اے یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے محبوب، میں نے جہاں تک ساتھ دینا تھا دے دیا، یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، آگے صرف آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو جو ہے وہ آگے نور جلائے گا نہیں۔ آج جبریل امین بھی مان رہے ہیں کہ میں تو نور ہوں اور نوریوں کا سردار ہوں، لیکن میرا سردار بھی آج تشریف لایا ہوا، آج میرے بھی سردار تشریف لائے ہوئے، آج میرے بھی امام تشریف لائے ہوئے، فرمایا آگے حضور میں نہیں جا سکتا، اور پھر یہاں سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رفتار شروع ہوئی، اور محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جتنی سیر، جتنا صبر حضور نے یہ پیچھے کیا تھا نا سارا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان، اور ساتوں آسمانوں سے سدرہ، فرمایا جتنا یہ سفر حضور نے کیا تھا، یہ جو ہے براق پر، نور کی سیڑھی پر، فرشتوں کے کندھوں پر، یہ سارا جو سفر ہو رہا تھا ناز کے ساتھ، ساتوں آسمانوں کا سفر، جبریل امین بھی سدرہ تک رہ گئے، فرمایا یہاں تک جو سفر حضور نے کیا تھا یہ کسی کی مدد کے ساتھ تھا، یہ جو ہے یہ رفتار تھی براق کی، یہ نور کی سیڑھی کی رفتار تھی، یہ فرشتوں کی رفتار تھی، فرمایا آگے حضور کی اپنی رفتار شروع ہوئی، آگے سرکار کی اپنی رفتار شروع ہوئی، فرمایا اپنی رفتار کتنی تھی؟ جتنا سفر حضور علیہ السلام نے سارے کا سارا کیا تھا، آگے ایک قدم اٹھایا تو اتنا سفر کر دیا، سبحان اللہ، ایک قدم اٹھایا تو نبی علیہ السلام نے اتنا سفر کر لیا جتنا پیچھے سارے کا سارا کر چکے تھے، ساری منزلیں طے کر چکے تھے، اور آگے پھر جو ہے وہ صوفیاء کرام، بڑے بڑے محدثین کرام، صحابہ کرام علیہم الرضوان، مفسرین کرام اس معراج کو بیان کرتے ہیں، فرمایا 70,000 پردے تھے ادھر نبی علیہ السلام کے نور پر، 70,000 پردے تھے، ادھر اللہ رب العزت کے بھی 70,000 پردے تھے، اعلیٰ حضرت بھی اس کو بیان فرماتے ہیں اپنے اشعار کے اندر، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ 70,000 ادھر سے اور 70,000 ادھر، یہ سارے کے سارے پردے تھے، اب یہ پردے ہٹ رہے تھے، ایک ایک قدم پر ایک ایک پردہ ہٹ رہا تھا، یہ پردے ہٹتے گئے، یہی تو پھر اللہ رب العزت نے سورہ نجم کے اندر بیان کیا،
والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى واوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. فرمایا پھر یہ جو ستارہ تھا چمکتا روشن جو ستارہ تھا یہ آسمانوں سے جب اتر رہا تھا یہ اللہ رب العزت بیان کرتے کرتے اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. فرمایا پھر یہ میرے قریب ہو گیا ثم دنا پھر قریب ہوا پھر اور قریب ہوا اور فرمایا فكان قاب قوسين او ادنى. کتنا فاصلہ رہ گیا محب میں اور محبوب میں اللہ رب العزت کے جلووں میں اور محبوب دو عالم میں کتنا فاصلہ رہ گیا. فرمایا فکان قاب قوسین فکان قاب قوسین. فرمایا جتنا تیر کی دو کمانیں ہوتی ہیں ان کمانوں کے اندر جو فاصلہ ہوتا ہے اتنا فاصلہ رہ گیا. فکان قاب قوسین. فرمایا یہ قاب قوسین تیر کی کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا. فرمایا او ادنا اس سے بھی فاصلہ کم ہو گیا اس سے بھی فاصلہ کم ہو گیا. اور یہ ہے محبوب اور محب کی ملاقات. یہ ہے اللہ رب العزت اور محبوب کی ملاقات. محبوب دو عالم جن کے لیے کائنات کو سجایا گیا تھا جن کے لیے سارے جو ہے وہ انبیاء کو بھیجا گیا تھا جن کے لیے یہ ساری بزم سجائی گئی تھی اللہ رب العزت نے اس رات اپنے محبوب کو اپنے جلووں میں بلایا. اور حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ. میں نے اپنے رب کو حسین و جمیل صورت میں دیکھا. میں نے اپنے رب کو حسین و جمیل صورت میں دیکھا جیسا اس کی شایان شان ہے. اللہ چہرے سے پاک ہے. اللہ رب العزت جسم و جسمانیت سے پاک ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ رب العزت جسم و جسمانیت سے پاک ہے. اللہ رب العزت جہت سے پاک ہے طرف سے پاک ہے. نہ ادھر نہ ادھر نہ تو ہے یہ آگے نہ پیچھے. اللہ ہر چیز سے پاک ہے. اللہ رب العزت جسم سے بھی پاک ہے. لیکن یہ حدیث پاک تو ہے نا کہ بندہ جب جنت میں جائے گا جنتی جنت میں جائیں گے اور جنت میں جا کے اپنے رب کا دیدار کریں گے اپنے رب کا دیدار کریں گے. تو جیسے جنتی جنت میں جا کر اپنے رب کا دیدار کریں گے جس شان کے ساتھ اللہ رب العزت اپنا دیدار جنت میں عطا فرمائے گا اسی شان کے ساتھ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا. اور پھر حضور فرماتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں ایک تحفہ پیش کیا اور پھر اللہ رب العزت نے مجھے بھی ایک تحفہ پیش کیا. کاش وہ تحفہ ہمیں یاد رہ جائے. بس ہماری بات ختم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میں آج ایسا تحفہ لے کے آیا ہوں جو پہلے کسی نے نہیں دیا ہوگا. وہ کیا تحفہ تھا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ ساری کی ساری قولی عبادتیں بدنی عبادتیں فعلی عبادتیں مولا سب کچھ تیرے لیے. ساری حمدیں تیرے لیے. سارے جو ہے وہ جتنی بھی تعریفیں ہیں یا اللہ سب کی سب تیرے لیے. قول کے ساتھ ہو بول کر ہو پھر بھی تیرے لیے. فعل کے ساتھ ہو پھر بھی تیرے لیے. بدن کے ساتھ ہو پھر بھی تیرے لیے. یا اللہ ساری حمدیں ساری تعریفیں ساری عاجزی تیرے لیے. جب یہ تحفہ نبی علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا تو پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا السلام علیک ایھا النبی. جب یہ تحفہ پیش کیا یہ عاجزی کا تحفہ یہ نیاز مندی کا تحفہ رب کی بارگاہ میں کیونکہ اللہ کو عاجزی پسند ہے. اللہ کو تکبر پسند نہیں. اللہ کو غرور پسند نہیں. آج جو ہمارے سینوں کے اندر غرور بھرا ہوا ہے نا آج جو ہم جو ہے وہ چھوٹے بندے کو کچھ سمجھتے نہیں. آج ہم غریب کو کچھ سمجھتے نہیں. اللہ رب العزت کو غرور پسند نہیں تکبر پسند نہیں. حدیث پاک ہے اور ہمارے بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے فرماتے قیامت والے دن یہ غرور کرنے والے تکبر کرنے والے فخر کرنے والے اپنے قوموں پر فخر کرنے والے اپنی قوموں پر ناز کرنے والے کہ میری برادری اونچی ہے میرا جو ہے وہ قبیلہ اونچا ہے میں بڑی جائیداد والا ہوں. فرمایا قیامت والے دن ان کا حشر کیا ہوگا. فرمایا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا کیڑیوں کی شکل میں. یہ بالکل لوگوں کے قدموں میں روند رہے ہوں گے لوگوں کے قدموں میں آ رہے ہوں گے جو آج غرور کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں. اللہ کو تکبر پسند نہیں. اللہ کو غرور پسند نہیں. اللہ کو عاجزی پسند ہے.
اور معراج کی رات محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کی اور جب عاجزی پیش کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا سلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ آج ہم کہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو اعتراض ہوتا ہے۔ معراج کی رات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اور ہر بندہ نماز کے اندر خود پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، جب تک نہیں پڑھتا نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نماز کے اندر پڑھ رہے ہو، نماز کے بعد کہتے ہو نہیں پڑھنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہی تو نماز کے اندر ہے السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہو، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہو۔ اور فرمایا جب یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سلام پیش کیا تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں اپنے کریم آقا پر، لجپال آقا پر، کہ اپنے جو ہے وہ امتیوں کو نہیں بھولے، اپنی امت کو وہاں پر لامقام میں جا کر رب کے جلووں کے اندر جا کر بھی محبوب اپنی امت کو نہیں بھولے۔ فرمایا عرض کی یا باری تعالیٰ صرف مجھ پر سلام نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ صرف مجھ پر سلام نہیں تیرا بلکہ السلام علینا، ہم سب پر سلام ہو، ہم سارے نبیوں کی جماعت پر سلام ہو، میرے ماننے والے قیامت تک جو آئیں گے اور صالح ہوں گے، نیک ہوں گے، یا اللہ سب کے اوپر تیرا سلام ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ آخری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات معراج کی رات نماز کا تحفہ ملا، اور پتہ ہے 50 نمازیں ملی تھی، اور آپ سنتے رہتے ہیں جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے کھڑے تھے، پھر واپس بھیجا، نہیں پڑھ سکے گی امت، 45 ہو گئی، 40 ہو گئی، اور پھر جو ہے 35 ہو گئی، 30 ہو گئی، 5 کم ہوتی گئی، 9 چکر لگے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے پھر کہا یہ 5 بھی نہیں پڑھے۔ ہماری حالت سے واقف تھے نا، ہماری حالت سے واقف تھے، کیونکہ انبیاء کو اللہ نے غیب عطا فرمایا۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہ ہم سے جو ہے وہ کتنی دیر پہلے، ہزاروں سال پہلے جو ہے وہ چلے اور قبر کے اندر موجود، لیکن اس امت کی حالت کو جانتے ہیں کہ قرب قیامت حالت کیا ہوگی، 5 بھی نہیں پڑھے، اور کیا کہہ رہے ہیں، کیا عرض کر رہے ہیں، یا حبیب اللہ آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی، کیونکہ ان کا تجربہ تھا کہ امت 2 بھی نہیں پڑھتی، ان کی امت پر 2 نمازیں تھیں تو 2 بھی نہیں پڑھتی، تو یہ 5 کیسے پڑھیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں، یہ 50 سے جو ہے وہ صرف 5 رہ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب میرے کلمات بدلتے نہیں، میں نے 50 کا کہا، ثواب جو ہے وہ 50 کا ملے گا، سبحان اللہ، پڑھیں گے 5 برکت 50 کی ملے گی، پڑھیں گے 5 رحمت 50 کی ملے گی، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ملے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تحفہ عطا فرمایا۔ ہم شب معراج مناتے ہیں اور تحفہ معراج کو انشاءاللہ ہم اپنائیں گے، تحفہ معراج کو ہم اپنائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ اس رات کا عظیم درس ہے کہ ہم نماز، اگر ہماری کوئی کوتاہی ہے، پیچھے ہماری کوئی نمازیں رہ گئی ہیں تو ان نمازوں کو ہم اس رات میں قضا کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگیں کہ یا باری تعالیٰ یہ معراج کا عظیم تحفہ تھا جسے ہم بھولے ہوئے تھے اور ہم نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہوئے آئندہ کے لیے اقرار کریں کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق دے۔